تعالیٰ نے آج جس جماعت سے کام لینا ہے اپنی اس تقدیر کو لکھنے کے لیے، اور آئیں آپ کو بتائیں کہ اس پاکستان کی تقدیر لکھ کیا دی گئی ہے۔ 23 مارچ 2010 انشاءاللہ لاہور پر ایک پاکستان ریزولوشن اور پاس کی جائے گی۔ جو تعمیر پاکستان کی ریزولوشن 1940 میں پاس کی گئی تھی، اب تکمیل پاکستان کی ریزولوشن ہوگی۔ ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو لا الہ الا اللہ پہ بنانا ہے۔ ہماری یہ نسل آج فیصلہ کرے گی کہ اس کو محمد رسول اللہ پہ اس کی تکمیل کرنی ہے انشاءاللہ۔ آنے والے پاکستان کی شکل آپ کو دکھائیں ماشاءاللہ کیا ہوگی۔ یہ پاکستان امت مسلمہ کی قیادت کرے گا، پاکستان لیڈ کرے گا ایک مسلمان ملکوں کے بلاک کو جس کا نام ہوگا یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام۔ اس پاکستان کی مسلح افواج ان کو پوری دنیا میں ڈپلوائے کیا جائے گا مسلمان ملکوں کے دفاع کے لیے۔ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی فلسطین کا مسئلہ دوبارہ کھڑا کر سکے، کوئی چچنیا ہو، کوئی فلسطین ہو، کوئی عراق ہو، کوئی افغانستان ہو، کوئی کشمیر ہو، کہ وہاں پاکستانی مسلمان امت کی آبرو کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ پاکستان، اس کی ہار نامے اس دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ دنیا میں اس خطے میں کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، اٹھانا چاہے گی تو پہلے پاکستان سے اجازت لے گی۔ یہ ہندوستان جو پاکستان سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے مسلسل، اس کو بھی ہم خوشخبری سنا دیں کہ تم اپنی بدنصیبی کو دعوت دے رہے ہو۔ رو گے اس دن تم جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تم کو توڑ کے ہم سری لنکا کے سائز کا کر دیں۔ اور یہ بات ہم آپ کو صاف صاف بتا دیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا کے فتح ہونے کی جو بشارت دی تھی، اس کے بعد ایک بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے فتح ہونے کی بھی دی ہے۔ اس کو حدیث شریف میں غزوہ ہند کا نام دیا گیا۔ ہندوستان میں فتح ہونا ہے ایک دفعہ پھر مسلمان فوجوں کے ہاتھوں، اور اللہ کے فضل سے یہ سعادت بھی آپ کے نصیب میں ہے۔ جنگ شروع وہ کریں گے، ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمارا بازو توڑ کے الگ کیا ہے، ہم نے ہندوستان کو نہیں توڑا۔ جنگ یہ شروع کریں گے، ہم صرف یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب دہلی سے پہلے ہم نہیں رکیں گے، ختم ہم کریں گے اس کو۔ اس پاکستان میں انشاءاللہ سود اور ربا کا نظام ختم ہوگا۔ یہاں بیت المال کی بنیاد پر ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل جس کی بنیاد خلافت راشدہ پہ ہوگی، وہ نظام انشاءاللہ یہاں قائم کیا جائے گا۔ اس پاکستان میں سیاست کا یہ ناپاک اور پلید نظام ختم کر کے یہاں پر خلافت راشدہ کی بنیاد پر وہ اللہ کے ولی درویش اور فقیر حکمرانی کریں گے، جو جنیدی بھی ہوں گے اور عرشیری بھی ہوں گے، جو اللہ کے ولی بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے، درویش بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اس پاکستان میں تعلیم کا وہ نظام آرائش کیا جائے گا کہ جو اپنی تاریخ، اپنی حرمت، اپنی عزت، اپنی غیرت کی تربیت دے کے وہ نوجوان نسل پیدا کرتا ہے جو اپنے قرون اولیٰ کے بزرگوں کو بھی یاد رکھتی ہے، اپنی تاریخ سے بھی آگاہ ہوگی، اور آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت اور روشنی کا وہ مینار بنے گی جو ہمارے قرون اولیٰ میں ہمارے بزرگوں نے پوری دنیا کو جس طرح ہدایت اور روشنی علم عطا فرمایا۔ یہاں پہ وہ ٹالرنس ہوگی، وہ محبت ہوگا، وہ پیار ہوگا جو خلافت راشدہ میں قائم کیا گیا تھا۔ چین سے لے کر یورپ تک 25 کروڑ آدمی اس خلافت راشدہ میں بستے تھے۔ ایک فساد، فرقہ وارانہ فساد، روٹی پانی گیس کا فساد، مس مینجمنٹ، کرپشن کا کوئی کیس، کوئی انسیڈنٹ، کوئی ایونٹ اس خلافت راشدہ میں کبھی نہیں ہوا۔ وہ نظام انشاءاللہ یہاں قائم کیا جائے گا۔ لوگ زکات لے کر پھریں گے، کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا۔ کوئی ظالم یہاں پر اس لیے ظلم نہیں کرے گا کہ اس کو یقین ہو کہ میں بچ کے نکل جاؤں گا۔ یہاں پہ سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور وکیلوں کے کرپٹ نظام کی جگہ یہاں پر وہ نظام عدل کا رائج کیا جائے گا کہ عدل مفت بھی ہو، گھر کے نزدیک بھی ہو، آسان بھی ہو، ظالم و جابر اس سے دہشت زدہ بھی ہو، اور غریب، مسکین اور یتیم اور بیوہ اس میں اپنے آپ کو پناہ اور سکون اور عافیت اور عزت بھی محفوظ کریں۔ یہاں کے حکمران وہ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ دجلہ کے کنارے اگر کتا مر جاتا ہے تو میں ذمہ دار ہوں۔ یہاں کے حکمران وہ ہوں گے جو تلوار اور ساتھ ساتھ قرآن ہاتھ میں لے کر جن سے ایک بڑھیا سوال کر سکے گی کہ عمر ہم آپ کی اطاعت نہیں کرتے جب تک آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ کے جسم پہ 2 چادریں کہاں سے آئیں جب ہم سب کو ایک ایک چادر ملی ہے۔ وہاں کے حکمرانوں کو NRO کے ذریعے، سوئس کورٹ کیسز کے ذریعے ثابت نہیں کرنا ہوگا کہ کرپشن کہاں سے کی انہوں نے۔ اس پاکستان کی اب ہم نے تعمیر کرنی ہے، ہمارے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے۔ اگر آپ اس پاکستان کی اب یہ تعمیر نہیں کریں گے تو رون دیے جائیں گے۔ یہ فیصلے اللہ نے لکھ دیے۔ پاکستان
پاکستان کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، کرتا رہے گا. پاکستانی اپنی خیر منائیں. اب ہمارے پاس ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمیں اپنا تعلق اللہ کے رسول سے دوبارہ قائم کرنا ہے. ہم نے اس ملک کو، ہمارے پاس صرف دو شناخت ہے، ہماری آئیڈیالوجی، ہماری آئیڈینٹی. ہماری آئیڈیالوجی سبز گنبد سے منسلک ہے، ہماری آئیڈیالوجی سبز ہلالی کے ساتھ. سبز گنبد اور سبز ہلالی ہماری شناخت بھی ہے، ہمارا نظریہ بھی ہے. اسی پہ ہمارا جینا ہے، اسی پہ ہمارا مرنا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ اس پاکستان کو وہ شان جو اس نے اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، ہماری اللہ سے دعا یہ ہے کہ مالک ہمیں اجازت اور توفیق دے کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں، اس شان کا حصہ بھی بنیں. اس پاکستان میں جو کچھ اب آئندہ دنیا میں کرنا ہے، اس تقدیر کا اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنائے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہر وہ شخص جو اس مدینہ ثانی کو، اس صالح علیہ السلام کی اونچی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، اللہ اس کو تباہ برباد کرے. جو اس کو قومیت میں، لسانیت میں، فرقہ واریت میں، گروہی جماعتوں میں، مسلک کے اختلاف میں پھنساتا ہے، وہ اپنا انجام سوچ لے کہ اللہ کے آپ کو تباہ برباد کر دیا جائے گا. کہ وقت کا فرقان پاکستان کو بنا دیا گیا ہے. یہ مدینہ ثانی جس کا لفظ پاکستان عربی میں ترجمہ کرو تو مدینہ طیبہ اس کا ترجمہ بنتا ہے براہ راست. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک طریقت کا نام ہے. جس طرح اولیاء اور فقراء کی سلسلے اور طریقت ہوتی ہے، یہ پاکستان میں ایک طریقت کا نام ہے. جس کے پاس اس کا گرین پاسپورٹ ہے وہ اس طریقت میں بیٹھ ہے. اللہ آپ کو اس طریقت کو مبارک کرے. اللہ آپ کو یہ پاکستان مبارک کرے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کو توفیق اور اذن اور اجازت دے کہ اللہ کے دست بازو بنے. پاکستان زندہ باد.